الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک وتعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزوں اور ساتھیوں، آپ سب احباب نے اس جگہ تے حضور دی اہل بیت دا ذکر بڑی محبت نال سماعت فرمایا ہے۔ میں اپنی طرفوں آج آخری گفتگو کراں گا، محفل تو شاید پھر بھی جاری رہے۔ آپ سب احباب نو اللہ کریم نبی پاک سرکار دی آل پاک اور حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا محبت پیار اور ادب نصیب فرمائے۔ چند گزارشات کرانگا، انہاں نو اپنے ذہن دے اندر بٹھا لینا۔ دو لفظ عربی زبان دے مذہب دے تشریح واسطے اور بندیاں دی طبیعت دے بیان واسطے بولے جاندے۔ ایک لفظ ہے تسلب اور دوسرا ہے تعصب۔ تسلب اور تعصب، جن دے اندر تسلب ہوئے اس نو متسلب آکھیا جاندہ ہے،
جس دے اندر تعصب ہوئے اس نو متعصب آکھیا جاتا ہے۔ بعد بندیاں وچ دینی اعتبار نال تسلب پایا جاتا ہے، بعد بندیاں وچ دینی اعتبار نال تعصب پایا جاتا ہے۔ اس دی سمجھان واسطے ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو سمجھ لو۔ تسلب کہندے نے اپنے دین، عقیدے اور نظریے تے پختگی نال کار بند ہونا اور دوسریاں نو کچھ نہ آکھنا، اے ہوندا ہے تسلب فی الدین۔ دوسرا ہوندا ہے تعصب فی الدین، اپنے عقیدے تے سختی نال کار بند ہونا تے جو اس نظریے تے نہ ہون انہاں تو نفرت کرنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تسلب اور تعصب دے اندر اے فرق ہے، جو اپنے عقیدے تے کار بندے پختگی نال اور دوسریاں دا بطور انسان احساس رکھدا ہے اور احترام رکھدا ہے، وہ ہے متسلب۔ اور جو خود اپنے عقیدے تے پختہ ہے لیکن جڑے بندے انہاں دے نظریے نال اتفاق نہیں کردے انہاں تو نفرت تے عداوت رکھدا ہے اور انہاں نو نقصان دین دی کوشش کردا ہے۔ یہ توان تعریف سمجھ آ گئی ہے تو یقیناً توان یہ بھی سمجھ آ گیا ہونا ہے کہ انہاں چو اچھا راستہ کیڑا ہے۔ اگر تعریف سمجھ آ گئی تو یقیناً یہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ اچھا راستہ کیڑا راستہ ہے۔ پھر سمجھ لو، پھر سن لو۔ تسلب فی الدین یعنی اپنے عقیدے تے پختہ رہنا اور باوجود اختلاف عقائد دے بطور انسان دوجیاں نو احترام دینا اور انہاں دی تکلیف دا باعث نہ بننا، اے تسلب ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اپنے عقیدے تے پکے رہو لیکن جڑا تواڈے نال اختلاف رکھدا ہے عقائد ان رعایت دیو، اے نہ آکھو بھائی ان جی ختم ہو جائے تو۔ اور دوسرا نظریہ ہے کہ اپنے عقیدے تے پکیاں بھی ہونا تے دوجیاں تو نفرت بھی کرنا، اے تعصب ہے اور تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ متعصب انسان کسی بھی مکتبہ فکر دا ہوئے وہ معاشرے وچ بگاڑ دا سبب بنتا ہے، وہ معاشرے وچ بگاڑ دا سبب بنتا ہے۔ اس واسطے میری اے خواہش اور درخواست ہے کہ متسلب بنو، متعصب نہ بنو۔ اپنے عقیدے تے پکے رہو، دوجیاں نو برا نہ آکھو۔ یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، ہوں پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ اپنے عقائد و نظریات بالکل نہ چھوڑو جڑے توان صحیح لگ دیں، مگر دوسریاں زندہ رہن دا حق دیو، انہاں دی آزار اور تکلیف دا باعث نہ بنو۔ کسے بندے نو تواڈی وجہ تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے صوفی گزرے نے، انہاں دے گواڈ یہودی رہندا سی۔ وہ یہودی مکان بیچن لگا، او دے کولوں مکان لین والے آئے، انہاں کہا بھی یہ دی قیمت کیا، اسے کہا 2000 دینار یہودی نے کیا۔
انہاں کہا کہ جیڑا تیرا ایریا ہے اتھے مکان دی قیمت 1000 دے راؤنڈ اباؤٹ چل دی ہے، تو 2000 کیوں منگنا ہے؟ اس سے کیا مکان دی قیمت 1000، یہ 1000 صرف اس تو اٹھتے لے رہے ہیں کہ مکان عبداللہ بن مبارک دے نال ہے۔ انہوں یہودی ہے، وہ مسلمانہ دے صوفی نے، عالم نے، ولی اللہ نے، انہوں نے کیا اس گل دی نہیں سمجھ آئی کہ ادھا کی مطلب ہے؟ اس یہودی کیا کہ میں یہودی ہاں، وہ مسلمان ہیں، لیکن جدو وہ گھر کھانا پکائے پہلے مہین دیندہ ہے پھر آپ کھاندہ ہے، اپنے بچیاں واسطے کپڑے لے آئے تھے میرے واسطے بھی لے آندہ ہے، اپنے واسطے لے آئے تھے میرے واسطے بھی لے آندہ ہے، پھر ایڈے چنگے گوانڈ نو چھڑن دا بھی تا کچھ پیسہ ہونا ہے نا۔ سو مکان دی قیمت زیادہ اس تو ہیں کہ مکان عبداللہ ابن مبارک دے گوانڈے جی، او بزرگ اللہ دے یہودیاں نال انج رہ سکتے ہیں، تسی کیوں نہیں محبت نال رہ سکتے؟ تو ان کی پرابلم ہے عزیزوں اور ساتھیوں۔ اس وقت ساڑے ملک نو اور ساڑی قوم نو اتنی اس امر دی شاید پہلے ضرورت نہ رہی ہوئے جتنی اس وقت ضرورت ہے کہ اسی ایک دوسرے دے نال کھڑے ہوئیے، تاکہ دشمن قوتاں جڑیاں پاکستان نو اور مسلمانہ نو آپس اچ لڑا کے انہاں ختم کرنا چاہدیاں، انہاں اے پتہ چل جائے کہ اے اسی انہاں لڑانا چاہدے ہیں لیکن اے لڑے تے نہیں۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ عزیزوں اور ساتھیوں، ادھے واسطے لازم ہے کہ او مسائل جنہ دی وجہ تو لوگاں دے ذہن وچ نفرتاں پیدا ہوندیاں نے او ڈسکس نہ کیتے جان۔ انہاں چیزاں تے کوشش کرو عمل دی جنہ دی اگاں سا جواب دے ہونا ہے اور ساڑھے کو پوچھیا جانا ہے۔ ہر ایسی گل جڑی دوسرے بھائی دی تکلیف اور آزار دا باعث بنے، بھائی او دے تو بچنا لازم ہے۔ امید ہے کہ تسی 10 دن 9 دن میری گفتگو سنیے، تسی کچھ غور ضرور کرو گے، بلکہ کچھ میں بچے پہ دس دیا ہے اہل تشیع جڑے نے وہ آندے نے بشاری ترالی ساڑھے نال گئے نے، تے میں آکھے پتر جی انج بھی سمجھا ہے تے میں جو تواڈے نال رل گیا کچھ تسی بھی میرے نال رل جاؤ، تاکہ گل پرا مک جائے وچوں۔ میں تے مولا علی دے ہر نوکر نال محبت رکھنا، مولا علی نال بھی محبت ہے، مولا علی نال محبت کرن والیاں نال بھی محبت ہے۔ آخر جڑا علی علی کردہ ہے وہ ابے تے میرے دے ہی نہ لیندہ ہے، میں نو بندہ دکھ کی میں سکتا ہے بہندے تو میں تکلیف ہے کوئی نہیں پتر، تکلیف ہے اس گل تو واللہ کوئی نہیں، تے نہ ہی میں نے کسے بندے تو نفرت ہے، کسے وابی دیوبندی میرے کو آنا ہوئے بیٹھنا ہوئے گفتگو محبت پیار واسطے کرنی ہوئے، میں ضرور ٹائم دیاں گا، ضرور ملاں گا۔ کسے اہل تشیع دے نوجوان نے بچے نے بزرگ نے میں ملنا ہوئے میرے کو بہنا ہوئے دم کرانا ہوئے پھوک مرانی ہوئے دین واسطے کوئی گل پوچھنی ہوئے، جو کچھ میں سمجھے چاہندی ہوئی میں یہ بھی ضرور دساں گا، بالکل نہیں لڑدا کسی نال۔
کوئی کسے نال تکلیف نہیں، کوئی کسے نال لڑائی نہیں، کسے دے بارے ذہن وچ تعصب نہیں۔ سیدہ زہرا پاک دے نام تے اسی مسجد بنائیے، او دے وچ ساریاں ناؤن دی چھٹی ہے۔ بالکل کوئی یہ تو انو تھے نہیں کہہ سکتا با فلانا آوے تے فلانا نہ آوے، بھئی جدہ دل کردہ ہے وہ آوے۔ میں ملے گا، میں کھانا دیاں گا، پانی دا ٹائم ہویا پانی پلاوانگے، چائے دا ٹائم ہویا چائے پلاوانگے، وچ بیڑا بنیا تے محبت بھی کرانگے، محبت بھی کرانگے، پیار بھی کرانگے۔ اور الحمدللہ اسی کوئی گاڑ بھی کڑے ان اگو نہیں کڑ دے، بالکل نہیں کڑ دے، کڑ کے جنہ وکھے ہے انہوں نے بھی ایسی کدی گاڑ نہیں کڑ دے، کیونکہ ایسی حضور دی آل نو سمجھے ہے، انہوں نے فالو کیتا ہے کہ دین گاڑ کڑنا نہیں، گاڑ کڑن نال جے شان گھٹ دی ہوندی تے پھر مولا علی دی بھی گھٹ جاندی۔ یہ سمجھ آئی؟ میں سب بھائیاں بچیاں نو آکھنا کہ تسی انجی سمجھیا کرو کہ اے پوری تحصیل پنڈی بٹھیاں دی ساجی مسجد ہے، یہ دے اتے کوئی بریلویاں دا قبضہ کوئی نہیں بھئی، صرف بریلویاں دی ہے نہیں، ساریاں دی ساجی ہے، سارے آ سکتے ہو۔ پیسے او دے وچ گو بریلویاں ہی دیتے نے، بریلویاں تو بغیر کسے آنا بھی نہیں دیتا، یہ حقیقت ہے، وہ تو انداز چھڑنا۔ یہ بھی اس تو دسنا پیا ہے با کچھ بندے میں بندے ہی دس دن سچ بول دیں یا جھوٹ بھائی وان دن بس سنیا ہی نان کہ نہیں باہروں پیسے ڈیر۔ حسین پاک دی محفل جو بیٹھے آسان کی داؤں چوانی بھی باہروں لے ڈائی، سنی دیندے دوندے رہے انسان مندے جو رسان مرشد مندن عالم مندن حدود دیندے جڑے رہے نو جیسے ہوتے لیندے رہے، لیکن اسی اس واسطے نہیں بنائی بھائی کسی اور دے داخلہ باندے نا، ساریاں واسطے داخلہ کھلا ہے، چٹے کپڑے آلے آ جان تامی داخلہ کھلا ہے، کالیاں کپڑے آلے آ جانتے تامی کھلا ہے، اساں کسے نے آگ سکدے ہی نہیں بھئی نامی۔ تے جس بندے اللہ غلط نظر نال بھی اتھے ویکھیا با ایدے کیوں آئے وہ میں اچھا نہیں لگے دا۔ جدو اسی یہ دعوت دے رہے ہیں خود بھئی ساریاں ناؤن دی چھوٹی ہے، کیوں؟ کیونکہ اسی یہی تے وچو تواڈیوں نفرت ہی تے کڑنا چاہنے ہیں، یہ کٹ دیو نفرت، رانا جتے کسے ہے وہ سوتھے ہی رانا ہے۔ دو بندے بج دے سن، وہ شاہ جی فلانا چھوڑ شیعہ ہو گیا، ایدو کو بج دو شاہ جی فلانا چھوڑ دیو بندی ہو گیا، دو ایدو آ جاندن تھواندن جی فلانا شیعہ سنی ہو گیا ہے فلانا بابی بھی سنی ہو گیا ہے، وہ بھائیہ یہ دے نال کی فرق پوندا ہے؟ دو ایدے ٹور جان، دو ایدے ٹور جان تے تسی انہاں دی ٹوکرا چاہو کھنجائیں جدے جانا ہے ہوتے ہوتے جائے پیا، انہاں دیاں باواں پھدنے دی لوڑ بھی کیڑی ہے، بقابو رمی ہے تے پرا نہ ہوئی ہے، نہ تسی انہاں دیاں دھرو ساریاں دیاں کرنا تے بھائی جنہوں جدے سور سواد چنگا ہوندہ ہے ادھے ہو کے پیا لوے۔ یہ کیڑی گل ہے ماما اجے پتر جمدیاں پئیاں نو پچھو لینا لگی یا اگلے چار ایدے ادھے بھی ہو جان تے پچھو کیڑا دنیا تھوڑی ہے، ہاں جی پچھو کو دو چار ایدے ہو جان تے کیا مسئلہ ہے، پچھو لینا لگی ہیں بھائیہ اور پیدا پہ ہوندے جی تو کوئی نہیں اندے نال ایڈا فرق پوندا بھائی او ادھے ہو گیا تے ایو جیاں گلاں دی میں آکھاں گا کہ تشہیر کرن دی ضرورت نہیں ہوندی کہ لو جی او ادھے ٹر گیا تے بھائی ایک کسی دا پرسنل معاملہ ہے مذہب، وہ کتھوں مذہب لینا چاہتا ہے اور ان کیڑا طریقہ پسند ہے اور اس طریقے نال ٹرن دیو، جے میرا رہا تے وہ بندیاں نے ایکو لین تے پیدا نہ کر سکتا کہ سارے بندے اللہ نے منن والے ہوندے،
تے وہ روٹی بھی دیندا ہے، صحت بھی دیتی، جسم بھی دیتے اس تے بندے او دے نال ان نہیں مندے، وہ مڑ بھی نہیں لڑدا۔ اللہ ہے نا جس بنایا ہے جڑا روٹی دیندا ہے، وہ روٹی کھا کے او دی ان نہیں مندے، تو اس آکھے مڑ بھی چھٹی آ جدے جانے جالا میں تین اختیار دیتا ہے، پوچھنا میں تیرے کو حشر دیں، پہنا کوئی نہیں پوچھنا جدے دل ہی لگا پہ۔ جدو رب بندیاں آزاد کیتا ہے تسی اتے ٹوکرے کیوں لیندے ہو؟ بے وچو کوئی چوچا ایدے نہ نکل جائے، کوئی چوزا ایدے نہ نکل جائے، اتے ٹوکرا دیو، اتے دوری دھرو تے چنگا پاک کریا ہے۔ میں کہا اے لا چھڑو ہن نیٹ دا دور ہے، اے ٹوکری ایٹ بندے نہیں راندے، باہمیں جڑے مکتبہ فکر دے بھی ہون اے ٹوکری ایچ نہیں رہ سکتے۔ لوگ آزاد ذہن دے مالک نے، تسی اپنی پیغام تے محبت دا میسج دیو تے بندیاں چھٹی دیو، جڑا پرا چننا چاندے انہوں چن لین دیو تے چن دے اگے بھی جنہ جڑا چننا ہوئے وہ چن لین دے، مولویاں دے آکھے تھوڑے ہی کھلوتے ہیں نا، لوگ اپنی مرضی دے پابند نے، جنہ دانے لینے ہون وہ دین والے پابند کر ہی نہیں سکتے۔ فطری اصول ہے نا، جنہ دانے لے کے دین دسنا ہے وہ ہن پابند کر سکتے ہیں، تسی میری مرضی نال ہی لینا ہے نہیں۔ مولوی تے تنخواہ لینی ہے، بانگ دینی ہے، جدہ دل کردا ہے آ کے پڑھ لے، اسی ٹوٹیاں چ پانی بھی بھر چھڑیا ہے، بانگ بھی دے چھڑی ہے، صفحہ بھی بچھا چھڑیاں نے، جے آنا ہے وہ آ جائے، جے نہیں آنا اون دے نال ساڈی لڑائی کیڑی ہے۔ سو بھائی بانگ دیو، بانگ دیو جڑی توان پسند ہے بھائی، ایس وانڈ نال دینی ہے۔ آپ اذان پڑھو، جے آنا ہے وہ آ جاسی، جے نہیں آنا اون دے نال لڑن دی لوڑ نہیں۔ ہاں جی تو ساڑی بانگ تے کیوں نہیں آیا، نا اے نہیں آکھا، شریعت انجا کھی نہیں، اے بندیاں دی مرضی ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اینا کو بندیاں ویچ وسعت قلبی ہونی چاہیے، اینا کو ظرف ہونا چاہیے۔ چلو اختلاف مذہب تے ہے، مسلک دا اختلاف تے ہے، لیکن جے کہ نہیں بندے راڑ مانتے ہو، سلام دعا جو گے تے رانتے ہو۔ بھئی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ لہذا ادھے واسطے ذمہ داران جڑے ہوندے ہو نا محافل تے مجالس تے، وہ جڑے جڑے جن جن صدو ان پہلا کمرے چ با کے تے اے ریکویسٹ کریا کر بھائی شولہ بیانی نہیں کرنی۔ تسی شیعہ ہو، سنی ہو، بابی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو تسی، وہ جس اپنے فکر دے بندن صدو ان صدقے تے اے دسیا کرو وہ مولوی جی ایو جی تقریر کریا ہے، باسی مڑ بھی رہے تھی رویے۔ سادے لفظیں چ دس لئی دا نا، جٹان نالے دسن دی کیڑا بھول ہوندی ہے۔ اے نہ ہوئے مولوی صاحب تسی گڈی چودے ٹر جاؤ تے اسی پیچھے ہی تے پیٹر پیمنٹ دے ہوئی ہے، با نہیں کٹھیاں رانا ہو، کوئی نہ سمجھ آئی گا۔ ہاں وہ ایسیاں چیزاں تو آپ سب احباب پرہیز کریا کرو۔ دوسری چیز جڑی غلط ہے وہ ہے فیس بک دے اتے مذہب نو ڈسکس کرنا۔ جس بندے مذہب آؤندہ نہیں ان مذہب ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اپنے مراجع اور اپنے اپنے علماء نال رجوع کر کے انہاں کو دین سیکھیا کرو۔ جدو کسے بیٹھے کے ستھر تے پورے تے بیٹھے ہو وہ اتھے بھی دین نو مناظرانہ انداز نال ڈسکس نہ کریا کرو۔ ساڑھے بندیاں عجیب عادت ہے انہاں ایتھو بے کے تے اڈے تے جانا ہوئے نا تو ٹانگے چ بے کے بھی مناظرہ کر لیں دے، نکا جاتے ایتھے ہی کر لئیے وڈا پیڑ مڑ گا مڑ بنا ماں۔ یہ عادت اپنیاں جڑیاں نے انہاں چھڑو۔ مذہبی رہنما نال ڈسکس کرو، اپنے مرشد نال ڈسکس کرو، اپنے استاد نال ڈسکس کرو جن تساں منیا ہیں، او دے اگے بے کے ڈسکس کرو، او دے کولو سمجھو، او تو ان سمجھائے تسی او دے کولو سمجھو، دے تے سوال کرو، مٹھے کرو، تلخ کرو، شیریں کرو، تو اڈا اپنا انتخاب ہے۔ لیکن دوجے لوگاں کولو دین سمجھن دی کوشش نہ کرو جڑے تو اڈے مکتب فکر نو
ایز اے مکتبہ فکر فالو ہی نہیں کر دی. یہ گزارشات نے کہ مذہب نو عمل دی نیت سمجھو کہ اسی عمل کرنا ہے. مذہب نو اس واسطے آل محمد دے فضائل اس واسطے نہ سنو بعضی انہیں کوئی تھے ملیا تھے ان کڑوکی پینی ہے وہاں بگال کر کھاں ساتھ یا مسئلہ ان سنے ہیں تو کدے لگا پھرے سمجھ آئی کوئی نہیں. تو ایسا نہ کریا کرو. کسی ایک مکتبہ فکر نالی میں سب نو گل کا سمجھا رہا کہ ایسے امور تباس نہ کریا کرو. ہر کسی اپنی قبر جا کے جواب دینا ہے. اپنے عملان دا حساب ہر کسی دینا ہے. کیا میرے کولوں حشر اے پوچھیا جانا ہے بھئی میرے نالالا کی کرتا رہا. بلکہ اسی یہاں ایک کمرہ امتحان اچھ بیٹھے ساڑھے اگے کوئسچن پیپر آ گیا ہے ایسی لکھ رہے ہیں اس نو ویک کے لکھ رہے ہیں ساڑھا نالالا غلط پہ لکھ دا ہے. سانو اس گل نال فکر نہیں ہونی چاہیے. جدو نتیجہ نکلیا نا آپ پہ فیل ہو جیسی اسی پاس ہونا ہے. ساڑھا کام ہے اپنا لکھنا. تسی کہہ سکتے ہو کہ جی پھر ایک ہی گل ہوئی نال والے اندوزہ کھچ گلیے. میں کہ بھائی جی یہی چیز ہے ہو سکتا ہے او سمجھدا ہوئے کہ یہ دوزہ کھچ جاؤئے یہی تے رولا ہے. بس تسی سمجھے او فیل ہوئے او ہو سکتا ہے سمجھدا ہوئے بھائی زیرو تے مرینا ہے. ایک کوئی ضروری تے ہویا نانا بجو تسی لکھ رہے ہو تسی 100% تو آنے یقین ضرور ہونا چاہیے کہ جو میں لکھ رہا میں ٹھیک لکھ رہا. دوجہ اپنے نتائج دا خود انتظار کرنا ہے بیسی پاس ہویا یا فیل ہویا. میرے مالک نے میرے کو میرا پوچھنا ہے. فرق اتنا ضرور ہے میرے کو جدو پوچھنا سے میرے کو رب بھی پوچھنا ہے کہ تین دین دا علم دیتا تو اپنے علم دا استعمال کیسا کیتا ہے. تو اڈے کو یہ نہیں پوچھینا تو اڈے کو وہ نہیں پوچھینا ہے جتنا کو رب تعالیٰ نے تو ان دیتا ہے. تو اڈی یہ اتھارٹی نہیں. قرآن چے فیصلہ کر دیتا ہے رب نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہر بندے تے سوال نو کر سکتے. سوال وہ دے کوڑ کرو جڑا جواب دین دا اہلیت رکھ دا ہوئے اہل ہوئے. تو اپنے حلقہ احباب وچ تسی دوجین لوگ کر سکتے ہو کرو. تشدد اور تعصب چھوڑ دیو. نفرت اپنے دلہ میں چکڑ دیو. اپنے عقیدے تے پکے رہو تے دوجیا نہ ہلاؤ. آپ نے سمجھ آ گئی ہے. اسیں اہل سنتا اسیں حضور دے سارے صحابہ مندے ہیں. ساڑھا اپنا طریقہ ہے. سو جڑے بھائی کچھ صحابہ مندے نے دوجیا نہیں مندے او اپنے جواب دے خود ہونے نے. اسی انہاں دے حصے دا جواب کوئی نہیں دینا. اساں منن دا دینا ہے. انہاں اپنے جنہاں مندے ہیں انہاں دینا ہے. لہذا تسی انہاں نہ خوب ٹھیک ہے بھائی تسی اپنی لین تے ٹرو اسی اپنی لین تے ٹرو. لڑنے دی ضرورت ہے نہیں. آل محمد دا پیار ہے او دے اتے تسی بڑی سارے گھاری خوش ہوندے ہو تو حضور دی آل نال محبت رکھیا کرو. حضور دی آل نال پیار رکھیا کرو. رسول اللہ سرکار دی آل دی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بڑھاؤ. کیسی عجیب گل ہے کہ 12 امام سنی بھی مندے شیعہ بھی مندے. 12 دیاں 12 داڑیاں رکھیاں سن. اسی کوئی نہیں رکھ دے. 12 دے 12 قرآن پڑھ دے آئے. اسی نہیں پڑھ دے کھولی کدی نہیں. 12 دے 12 نماز پڑھنے والے ہے قضا کرنے والے نہ ہے. اسی کدی پڑھی نہیں. 12 دے 12 آئمہ ہی کبھی کسی ہمسائے نو تکلیف نہیں دیتی. 12 آئمہ نے حضور دی تعلیمات نو ترک نہیں فرمایا. اسی کدی انہوں نے پھڑیا ہی نہیں. سو دوستو عزیزو کچھ اس چیز تو ہون آگاں نکلو. بڑا سن چھڑیا ہے مولویاں ذاکرانوں تو بڑی آل محمد دا رتبہ سن چھڑیا ہے. ہون سنن تو پیر آگاں چاہو تے عمل کرنا شروع کرو.
ہوں عمر جو لنگا چھڈی ہے یہ سن دیاں علی پاک بڑی شان والے علی پاک بڑی ساری عمر نے سنیا انہوں دی ایک قضا ہوا ہی تے سورج نو حکم ہویا پیچھا ہو سورج نو آکھیا گیا پیچھا ہو تو یہ مطلب کی ہے مڑ قضا جو ہو گئی تھی آگاں پڑھ چھڑ دے چلو قضا پڑھ لیں دے پر انہوں نے کہا نہیں اسی ادا ہی پڑھنی یہ مطلب یہ ہویا کہ سن یہ سمجھنا پاؤنا ہے کہ ہوں یہ تو بڑا سن لیا ہے انہوں دی شان ایڈی ہے انہوں دے اشارے نال سورج آ جاندہ لیکن یہ بھی تے کرو نا عمل ہون پہ وہ جس واسطے سورج آندہ وہ کام اسی بھی شروع کریے میں سارے بیلیاں نا اسی جی ایسے جڑے سنین نا یہ میلاد انہیں ناگو مہینہ آ رہا ہے اس ہمیں میلاد منینا ہے تے ٹکا کے منینا ہے ایویں نا اسی اس گل تے خوشی کر رہے ہیں کہ حضور آئے نہیں شیعہ اس گل تے زیادہ غم کر رہے ہیں کہ حسین شہید ہوئے نہیں سنی اس گل تے میلاد خوشی کر رہے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے نہیں اوہ اللہ والے او کیوں آئے نہیں اس تے بھی غور کرو تے او شہید کس واسطے ہوئے نہیں یہ تے بھی غور کرو دو میں گھر جو جلوس کڈی کھڑے ہوندے ہو تے روز نعرے مار دے ہو تے روز ذکر بھی کر دے ہو اتھے آگے دو اگاں کوئی نہ ٹرنا عمر اتھے ہی لگا چھڑنی ہے یہ سٹیشن چھاڑ کے ہوں اگاں بھی تے ٹرنا ہے نا بھئی حضور دا میلاد ہویا ہے خوشی ہے حضور دا میلاد کس مقصد واسطے ہویا سی اس مقصد تے غور کرو کربلا میں بھی توڑے کو 10 دن سنے دا رہے ہیں تُسی بھی سن دے رہے ہو ہون اس نکتے تے غور کرن دی ضرورت ہے کہ حسین کربلا وچ کس وجہ تو شہید ہویا ہے سوال کرنا میں کیا حسین دولت منگ دیا ہے جواب ہے کہ نہیں اچھا میں بڑا تحقیقی جا سوال کرنا کیا حسین حکومت منگ دیا ہے یہ تھے ایک گل سن لو اس وقت اگر کوئی صحیح بندہ حکومت دی اہلیت رکھ دا تے او حسین ہی آئے یعنی خلافت راشدہ دی طرز تے جیسے مولا علی سن ابو بکر سن حضرت عمر سن حضرت عثمان سن مولا علی سن امام حسن سن اگر کوئی خلافت دا آل بندہ حضور دی امت ساریاں تو اچھی شان والا سی تے او حسین ہی سی صحابی بھی نواسہ رسول بھی عالم بھی بزرگ بھی 56 سال زندگی دے شب و روز گزار کے آپ تو زیادہ تجربہ کس نے ہونا سی لیکن انہاں موڑ بھی منگی نہیں بمین دیو او صرف اے چاندے سن کہ جیڑا بندہ حکومت تے بیٹھ کے دین نو بدلنا چاندہ ہے نا ساڑھے ہوندیاں یہ بدلنا نہیں اقبال اس طرف اشارہ کر دیں فرماندے ہیں مقصد او حفظ آئی نستو بس کہ حسین پاک دے یزید دے خلاف نکلن دا مقصد صرف ایسی کہ میرے نانے نے جو قانون دیتے انہاں دی حفاظت ہوئے انہاں نے بدلیا نہ جائے مقصد او حفظ آئی نستو بس انہاں دے اس قربانی دا مقصد سی کہ دین بچ جائے ان جیڑی مقصد واسطے مرشد حسین ایڈی اچھی قربانی دیتی ہے پایا آؤ اس مقصد تے چلن دی کوشش کریے ہن ہے کہ رینج نہ ہو گیا ہے اے کہ ذکر اسی حسین دا کرنے ہاں تے کام باڑے یزید آڑے کرنے اس تو پہنا آکھیا بے ناراض نہ ہویا ہے جیڑا بندہ شراب پیندہ ہے او حسین دے کردار تے نہیں او یزید دے کردار تے بھئی توجہ ہے حضرات کے اے اگلی سیڑھی ہے بہون اس تو آگاں لگیے جیڑا بندہ قرآن دے بنائے ہوئے قانون نو توڑ دے او حسین دے طریقے تے نہیں او یزید دے طریقے تے کیونکہ حسین دا مقصد تے قرآن دے قانون دی محافظت سی سو بھائی
جو حسین پاک دی قربانی دا مقصد سی اسی رو تے لیا 10 دن سارے ایتھے بہ کے ہن سوچنا ہے وے بھئی اس قربانی دا مقصد کی سی جنوں وہ مقصد اجے تائیں سمجھ کوئی نہیں نہ آیا وہ نادان مڑ عمر ایویں ہی لگائی بیٹھا ہے مقصد دا سان ساریاں نہ پتہ ہے مقصد اسی بیان اس تو نہیں کر دے با مقصد سے ساتھ اٹھریندہ نہیں حسین یہی دسے ہے نا کہ یار وے ماں تے بین دا تو اسی اس چیز نو کیوں نہیں سمجھ دے پہ میرے مرشد لاجپال حسین سرکار نے جو سبق سن پڑھائے نے جس جین نو بچان آستے حسین قربانی دیتی ہے رب دا نا ہے حسین دے نانے دے دین تے چلو جے حسین نو راضی کرنا ہے تھا عزیزو اور ساتھیو سنی حضرات علماء سدے نے انہاں ہزاران دین دینے دوجے شیعہ حضرات ذاکرین نو سدے نے انہاں لکھاں دین دینے چنگا کر دے ہو انج کدیں اے بھی ویکھیا کرو ساڑی گلی محلے ویچ کوئی دی بہن ایسی نہ ہوئے جدے اتے نا انصافی پی ہوندی ہوئے تے جی میں حسین دیاں نال نا انصافی ہوئی ہے جیسی ایک دینو انصاف پہنچا سکیے اور بے انصافی تے ظلم تو بچا لئیے کسے دی عمر لنگ دی پی ہوئے تے او دی مدد چا کریے تے ہو سکتا ہے حسین زیادہ راضی ہو جائے اختلاف دی گنجائش موجود ہے تسی میرے نال ایگری بھی کر سکتے ہو ڈس ایگری بھی کر سکتے میں اپنے نظریات کدی دوجیاں اتے تھوپنے واسطے بیان ہی نہیں کیتے بس جو میں آکھاں تسی لازمی منو نا میں آنا میں بیان کرنا تسی غور کرو جو پسند آئے وہ لے لو جو نہ پسند آئے وہ چھوڑ دیو تسی ڈس ایگری کر سکتے ہوئے دے نال کہ نہیں اسی انج نہیں کرنا لیکن میں یہ ضرور آنا کہ یار اسی میلاد شریف تے 100 دیگ پکائیے لیکن ساڑھے ہمسائے وچ بندہ بھوکھا سی بھائی ہو سکتا ہے سانو حضور سرکار دی رضا حاصل نہ ہوئے کہ اسی اس بھائی دے گھر راشن دے دے تو صاحب میلاد ہو سکتا ہے ساڑھے نال زیادہ راضی ہو جائیں دے اے میں کہتا نہیں آندہ میلاد نہ مناؤ لیکن کچھ ہی نہ چیزاں بھی خیال کرنے دی ضرورت ہے میرے حسین لاجپال نے اپنے پتر نو وصیت کیتی تھی کہ جدو مدینے جائیں تے میرے دوستان واقعی جدو ٹھنڈا پانی پین تے حسین نو یاد رکھیں بیلیو تو ان پتہ ہے ساڑھے پنڈاں وچ کتنے پنڈ نے جنہ دا پانی پین دے قابل نہیں صاف نہیں حضور نے فرمایا افضل الصدقات ماؤن سب تو بہترین صدقہ پانی ہے اسی جو 4 ذاکر صدنے ایک بھی چو مس کرو کھانتے پورے پنڈے پانی صاف کرنا پلانٹ حسین دے نا تے لاؤ جدے اتے غازی عباس لکھیا ہو بھائی کو سمجھ آئیے کہ نہیں سارے پین اتے لکھیا ہوئے غازی عباس دا نام کہ اے فرات آلے شہید دے نام تے آئی تھو پیو راضی سائیں ہو سکے انج سنی بھی کرو انج سنی بھی کرو تو اسی جو 3 لاکھ ایک نات خانو دن دے ہو تو ایک نات خان میں چومیس چا کرو جیڑی نات ایک نات خان چاہ کے نا با 2 ناتاں اور پاڑا تو اس راضی ہو کے پڑھنی ہے ان با کے دو جن لینا تھے 1.5 لاکھ ان مڑ دینا تو ایک تو ہی 2 اتے سن لیں ایویں ایسی جو 10 ذاکر سدے وہ دی جو 2 نہ کھا سدیے 8 تو وہ ذکر کنو آکیا 15 منٹ اور اتے لا چھڑا ساڑھا کام بھی ہو گیا تے اصل مشن بھی پورا ہو جائے میں تو ان تو اڈے عقیدے تو اٹھائندہ نہیں ایک تجویز پیا دینا کہ ہر پنڈ وچ ساڑھے علاقے دا پانی نہیں ستھرا ہیپاٹائٹس پھیل رہی ہے میدے جگر دیاں بیماریاں پھیل رہی ہیں تو کربلا والے پیاسیاں دی یاد ایک فلٹریشن پلانٹ ہر پنڈ والے لاؤ کربلا والے سید راضی ہون کہ ساڑھے نوکران نے ساڑھے منن والے ان سہولت بنا دیتی ہے بس دے رہا عزیزہ علی بکار ایک میں تو انداز سوچ دا دینا سی میں تو دسیا سی پہلے بھی کہ آخری دن کچھ تجاویز پیش کرانگا تو یہ میں ایک تو انداز دیتا ہے کہ اتنیاں مانگیاں محفلاں مجلساں نہ کرو
انہاں سستیاں ران دیو تاکہ ہر غریب امیر کروا لے، ہر غریب امیر وچ بہ جائے۔ تے بھائی آج ایڈی مانگی کر چھڑے ہوئے دین تے موڑ کسے وڈیرے ہی ہٹی تو سودا لینا ہے، ماڑیاں شدیاں تو تے لوینا کوئی اسی مڑ بگانی بڑھدی سیکنی ہے۔ اپنی بالن دا شوق تے ہر کسے نندہ ہے میرے گھر بھی ذکر حسین ہوئے، میرے گھر بھی ذکر آل محمد ہوئے، حضور دا ملاد ہوئے، صحابہ دا ذکر ہوئے، سارے دا دل تے کر دے، پر ان تھوڑا جہا سستیاں کرو۔ اور دیکھو جتنے ساڑھے ہے پنڈ نے اے آچار چفیرے، ایک پنڈ تسی لگے جاؤ کسے جگہ تو پوچھو بھئی اتھے کوئی لائبریری ہے جتھو بندہ بے کے پڑھ سکتا ہو؟ کوئی نہیں۔ کسے ایک پنڈ جا کے پتہ کرو کہ فری ڈسپینسری بنی ہوئے کہ بندے دے سر نو درد ہوئے تو وہ کوئی گولی لے سکتا ہو؟ کسی ایک پنڈ پتہ کرو کہ کیا اس پورے علاقے بچ ایمبولنس ہے کہ اگر سان کسے تو انہوں پتہ ہے 80% بندیاں کول 90% بندیاں کول پنڈاں گڈیاں نہیں ہوندیاں، تو اسی ایک گڈی سیدہ زہرہ پاک دے نام تے لے کے کیوں نہیں کھلار دے کہ جس وے کسی غریب نو ضرورت ہوئے اس ایمبولنس اچھ مریض پاک کے لے جاؤ، سیدہ راضی ہو جاس۔ بھائیوں کو جا اپنے پیسے دا رخ ایس پاس سے پھیرو، بتیرے بندے امیر کر چھڑیں تسی، ناراض تے نہ ہوندے بھائی، بڑے بندے امیر کر چھڑیں تسی، قوال امیر ہو گئے، ذاکر امیر ہو گئے، نات خان کروڑ پتی ہو گئے، ہون کو تھوڑا جی آئے نہ تو ہاتھ تھوڑا نہ کریے، اے جے تسی تجویز من لو سارے تھے، تھوڑا جی آئے نہ تو ہاتھ تھوڑا کریے تے کوئی فلائی کام کریے جیدے وچ معاشرے نے فائدہ ہوئے، جیدے وچ بندیاں پتہ ہوئے محرم آیا تے سان پنڈ آلیاں نے ایک سہولت لاب جانی ہے، کوئی پیسے آلیاں بندیاں آل محمد دے نا تے کوئی نواں کام کر چھڑنا ہے جیدہ سان سارے پنڈ آلیاں نفع ہوں دیا رہا تو اصل بھائی سواد تے ہے ایس گل دا تے اونج مڑ جڑے لین تے گڈی چل پئی ہوئے او دا لین بدلن بڑی اوکھی ہوں دی۔ خیر بھائیو اپنی اپنی کسے دی مردی ہے، جمیں جمیں کسے نو چنگا لگدا ہوئے، فقیر تے اپنیاں گلاں تو اندسیاں نے، میں انجا الحمدللہ انج ہی کر رہا اور میرے ارادے اور عزائم یہی نے، انشاءاللہ میرے ذہن وچ خواہش ہے کہ میں سیدہ زہرہ پاک دے نام تے ایمبولنس سروس اپنے علاقے نے دینی انشاءاللہ۔ تو میں چونکہ کوئی زمیندار یا زیادہ امیر آدمی نہیں ہاں، لوگاں دی معاونت نالی اور جو مرید نظرانے ہدیے دیں دیں انہاں جوڑ کے جیسی لگا دینے آئے سے کسی اچھے کام تھے، تو انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ سیدہ زہرہ پاک دے نام تے میں ایک ایمبولنس سروس بناواں جدہ فائدہ پورے علاقے نو ہوئے۔ انشاءاللہ جلد ہی میرے رب نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ اس دا افتتاح ہو جائے گا، اور اسی آغاز کر دیتا ہے سب تو پہلے اپنے پینڈ تو کہ کربلا والیاں دی یاد وچ صاف پانی دا پہلا پلانٹ اسی اتھے لگا رہے ہیں، اگر میرے رب نے کرم فرمایا اور میرے بچے میرے دوست میرے نال چلن گے تو اس سلسلہ میں اسی پھر اگے وسعت دیاں گے۔ تو کوئی ارادہ ہے ساڑھا کہ کوئی ایسا کم کر جائیے کہ لوگ یاد رکھن کے بھئی اچھے بندے سن کوئی چنگا کام کر گئے۔ پائیا مرشد بابا فرید فرماندے ہے دنیا اتے راک فریدہ ایسا بین کھلون تو ہووے تے ہسے دنیا تو جاویں تے رون۔ کوئی کسے ونڈنال جی جاؤ بھائیا اے نہ ہوئے مر جائیے تے پیچھے بندے آکھن شکر ہے مگروں لتھا ہے بڑا اوکھیاں کیتا ہے آس، انج نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی محبت نال 4 دن گزارو پیچھے بندے یاد رکھن۔ عزیزوں اور ساتھیوں اللہ آپ دے راضی ہو جائے چند جملے میں امام زین العابدین سرکار دا ایک استغاثہ ہے جڑا آپ نے حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا تھی وہ پڑھ کے تے دعا کرنا۔ امام زین العابدین دا استغاثہ انہاں دے اشعار جڑے انہاں نے جیل دے اندر نانا جان نو یاد کردے ہویاں حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتے سی، او میں چند اشعار انہاں دے پڑھنے آخری
آج دی محفل اور دعا کرنی ہے اللہ امام زین العابدین دے صدقے ساڑھے تے کرم فرما دے۔ آپ جدو دمشق دے جیل خانے وچ سن تو اس انیری کوٹھڑی وچ جدو وقت کافی گزر گیا تو سیدہ سکینہ پاک حاضر ہوئیاں یا کوئی اور مستور حاضر ہوئی تو انہاں کیا امام زین العابدین نو کہ بھائی دعا چا کرو، جیڑا قیدی بھی تواڈے کول آ کے دعا کرائے ان دی قید مک جاندی ہے، ساڑی کیوں نہیں مکدی پئی؟ دعا کر اللہ ساڑی قید بھی ختم چا کرے۔ عزیزان دی وقار امام زین العابدین نے منہ مدینے وال کیتا تے فرمایا ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم۔ امام زین العابدین دے جملے تسی انہوں اس تصور نال سنو بھئی یہ بندہ تے صرف بول دا پیا ہے، جدو اے سرکار نے دمشق دے قید خانے چ سرکار دے لبائیں چو نکلے ہونے انہاں دے اثرات عالم کی ہوئے گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ السلامی روزتر فیہا النبی المحتشم۔ آپ فرماتے ہیں ہوا چلن والی اگر چل دیاں تیرا گزر حضور دے پاک روزے تو ہوئے میرے نانا جان دے روزے نال ٹکرائیں، عرض کری نانا زین العابدین سلام پیش کردہ پیا ہے۔ یعنی اگر ترجمہ کرنا تے انج کر سکنا آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ، جے تیری نظر ہوئے۔ امام سجاد فرما دیں ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم، اے ہوا اگر کسے دن تیرا گزر مدینہ دی پاک سرزمین تو ہوئے بلغ سلامی روزتن، اوس سونے روزے والے پاک محمد مصطفیٰ نو زین العابدین دا سلام عرض کری تے کی آکھی؟ آکھ فرما دینے آکھی اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ، عرض کری نانا تیری جدائی دی تلوار نے ساڑھے جگر ٹکڑے کر دیتے نے۔ اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ توبا لأہل بلدت فیہا النبی المحترم، کتنے خوش نصیب نے اس شہر دے لوگ جڑے سونے روزے دی زیارت کر دے رہیں دینے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین نانا ذرا اپنے زین العابدین دی خبر لوے آجے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، محبوس فی عید الظالمین فی الموکب والمجدہم، اے نانا تیرے زین العابدین تیری سونی آلو ظالمہ نے قید کر لیا ہے، جے کرم دی نظر ہوئے تیرے آئی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ ادو سرکار نے ای دعا فرمائیے، ادو نانا جان نے کرم دی نظر فرمائیے، اس سے ویلے
حسین پاک دے صاحبزادے نو رہائی نصیب ہو گئی۔ عزیزان دی وقار اور آپ دا سفر مدینہ شروع ہو گیا۔ میرے دوستو اور ساتھیو، بندہ فقیر کولوں 9 دن دے اندر اگر کسے جگہ تے کوئی کسے دل دکھن والا جملہ نکلیا ہوئے تے بھائی اس دی معذرتوں جان دینا، تے جے کوئی صحیح گل تواڈے تک پہنچائی ہوئے تے سارے سنگی او دیتے عمل دی کوشش کرنا۔ اس 9 دن دی تقریر دا میں ایک ہی تواڈے کولوں وسیلہ منگنا کہ جیڑا بندہ رسول اللہ دے صحابہ نے مندا نہیں وی نا، غلط نہ آکھیا کرو۔ لوگاں دے سامنے سوشل میڈیا تے کسے منن والے دے سامنے پتر انہاں غلط نہ آکھیا کرو۔ جیڑا بندہ علی پاک نو مولا علی نہیں مندا، صرف آندا ہے حضرت علی مننا ہے، مولا نہیں مننا، وہ دوجیاں دے سامنے نہ آکھیا کرے کوئی ساڈے ورگا مولا مولا کرن والا شاید اس گل تو تکلیف وچ ہو جائے۔ سو بھائی دوستو رضیدو، اپنے اپنے مسلک تے پکے رہو، جیڑا تواڈا ہے دوجیاں کو نہ آکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما، ہر بیمار نو صحت عطا فرما، کربلا والیاں دا ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جتنے بھائی دور دراز تو چل کے آئے ہو سب دا اللہ سونا آنا قبول کرے، سب دے گھراں وچ کاروبار وچ رزق وچ مال وچ جان وچ اللہ برکت دے وے، اللہ دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا کرے۔ میرے مولا اس پنڈ نو اس بستی نو محفل کران والے نو آباد تے شاد فرما دے، سب تے کرم تے رحمت فرما دے، دین تے دنیا دیاں بہتریاں عطا کر دے۔ جنہاں کول اولاد نہیں علی اصغر پاک دا صدقہ اولاد دے۔ میرے مولا کریم جنہاں کول اولاد ہے حسین لاجپال دی اولاد دا صدقہ انہاں دی اولاد دے نیک اسباب پیدا فرما دے۔ اے اللہ جنہاں کو رزق روٹی دی کمی ہے اپنی پاک آل نبی دی دا صدقہ رزق روٹی دی کمی دور کر دے، مال جان وچ صحت تندرستی وچ خیر برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی